اس میں آپ حضرات کے لیے یہ آسانی ہے، جس دن آپ نے کوئی مصروفیت یا کوئی اور ضروری کام سے جانا ہو، میری طرف سے دل سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور جس دن آپ کو کوئی کام کاج نہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم باہر ہوٹلوں پر یا چوک چوراہوں پر یا موبائل میں اپنا وقت ضائع کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن لے، تو اس میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ اور یہ مہینہ نجات پانے کا مہینہ ہے، مغفرت و بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم جتنا وقت دیں گے یہ ہمارے کام آئے گا، سونے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے قبر کی صدیاں ہم نے آگے جو ہے وہ گزارنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس چند سالہ زندگی میں خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بھی بڑے ادب اور بڑے احترام سے گزارش ہوگی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں تو اس دوران کوشش کیجئے کہ کوئی اپنی باتیں نہ شروع کر دیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل سجی ہو تو اس وقت کچھ دیر کے لیے اپنی محفل کو منسوخ فرما دیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل میں شامل ہو جائیے۔ جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ جس طرح آپ چاہیں وہ آپ محمد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے پارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں جو خلاصہ بیان کیا گیا اس کے اندر 5 باتیں۔ نمبر 1 اقسام انسان، انسان کی اقسام قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی۔ نمبر 2 اعجاز قرآن، اور نمبر 3 قصہ تخلیق حضرت آدم، اور نمبر 4 احوال بنی اسرائیل کا حوالہ اس میں بیان ہوا ہے، اور 5واں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اقسام انسان، اللہ پاک نے قرآن پاک میں انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہے، مومنین، منافقین اور کافرین، یہ 3 اقسام اللہ پاک نے بیان کی۔ مومنین کی 5 صفات ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی بن دیکھے وہ اللہ پر کیا ہے، ایمان لائے ہیں، ملائکہ پر ایمان لائے۔ اور نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ۔ اور نمبر 4 انفاق، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 ایمان بالکتب، اور نمبر 5 یقین بالآخرت، یعنی ان کا آخرت پر بھی یقین ہے، قرآن پاک کے ساتھ تمام آسمانی کتب پر بھی وہ ایمان لائے ہیں، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ منافقین کی کئی خصلتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک ان کی خصلت کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور ہے ان کے اندر، قلبی بیماریاں ہیں، دل کے وہ بیمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح صفات ان کے اندر ہے، احکام الہی کا استہزاء ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور فتنہ فساد ان کی جو ہے وہ پہچان ہے، اور جہالت، ضلالت، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بجا لانے میں وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر پردہ اور مہر، اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اسی طرح کے اعجاز قرآن، یہ دوسری بات ہو رہی ہے، جن صورتوں میں قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ انہیں حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم اللہ اور اللہ کے کلام جیسا کلام بنانے سے کیا ہو، عاجز ہو۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں چیلنج دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، سارے آپس میں دوست یار سب جمع ہو جاؤ، اگر تم کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو اس کی مثل کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت لے آؤ، اور قیامت تک چیلنج ہے، آج تک کوئی نہ آیت لا سکا ہے نہ کوئی سورت لا سکا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اور اس میں تیسری بات کی، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے انہیں خلیفہ بنایا، فرشتوں کا انسانوں کو فسادی کہنا، یعنی جب اللہ نے فرمایا نا میں آدم بنا رہا ہوں،
تو انہوں نے کہا اس کو کیوں بنا رہے ہیں، ہم تیری تسبیح کے لیے تھوڑے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے انسانو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو اسماء سکھائے، پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ، فرشتے جب عاجز ہوئے اللہ نے پھر حضرت آدم سے فرمایا کہ آپ بتاؤ۔ جب حضرت آدم نے وہ سارے اللہ کے سکھائے ہوئے اسماء بیان کیے تو پھر سارے فرشتے عاجز آ گئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھر کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس جو تھا یہ اکڑ گیا اور اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ اور اس میں جو پانچویں بات ارشاد ہوئی ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے احوال۔ بنی اسرائیل کے احوال کیا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، آسمان سے پکا ہوا کھانا آتا تھا، بٹیر، تیتر اور ہر چیز منسلوا آسمان سے اترتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر لعنت فرما دی۔ اور پانچواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی اور پھر اللہ سے اسے قبول کروانے اور پھر توبہ استغفار کرنا، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو پھر انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ ہم نے جو تیرے گھر کی خدمت کی ہے اسے تو ہمارے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اللہ پاک نے اسے قبول فرمایا اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اجرت میں اگر کچھ دینا ہے تو وہ آخری رسول ہماری نسل میں پیدا فرما جس کو تو نے بھیجنا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اجرت کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ پہلے سپارے کا ہمارا خلاصہ ہے۔ اسی طرح مختصر باتیں خلاصہ قرآن پاک کی صورت میں ہوا کریں گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ آپ جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کا مفہوم آپ کے ذہن میں پہنچ جائے گا کہ پہلے سپارے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ ایک مسلمان کو کم از کم مفہوم تو ذہن میں ہونا چاہیے، یار اللہ پاک نے پہلے سپارے میں یہ فرمایا، دوسرے میں یہ فرمایا، تیسرے میں یہ فرمایا۔ تو کوشش یہی ہے کہ کیونکہ آج رزق حلال کمانا بہت مشکل ہو گیا، دین سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور جو لوگ اس حال میں بھی دین سیکھتے یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم سب کو دو